بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، کائنات کے متعلق انسان کا علم ابھی بہت محدود ہے اور سائنسدان عرصہ دراز سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور پھر کس طرح ستارے اور سیارے بنے اور دنیا قائم ہوئی، اور زمین و آسمان کی حقیقت کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کی ایک جامع ہدایت سورۃ بقرہ آیت نمبر 164 میں، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے ہیر پھیر میں اور پے میں ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بن کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی آیات میں ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ ناظرین، ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ ناظرین، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، پس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ یعنی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں غور و تدبر نہیں کرتے، بلکہ اس سے منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ پس اللہ بہت ہی برکتوں والا اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ناظرین، زمین کو اللہ نے ٹھہرنے کی جگہ جائے قرار بنایا، یعنی اس قابل بنایا کہ اس زمین پر انسان زندگی گزار سکے اور اس میں قیام کر سکے۔
اسے نہ اتنی سخت بنایا کہ انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس پر گھر وغیرہ تعمیر نہ کر سکیں، اور نہ اتنی نرم بنایا کہ کوئی چیز اور خود انسان اس پر ٹھہر ہی نہ سکے۔ پھر اس زمین پر اسی اللہ نے اپنی حکمت سے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ اس کا توازن برقرار رہے اور وہ نوع انسانی کے بوجھ سے ادھر ادھر نہ ڈھولے۔ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ ناظرین، آسمان قدرت الہی کا اس اعتبار سے بھی مظہر ہے کہ وہ نہایت بلند ہے۔ اس کی بلندی کا صحیح ادراک انسانی عقل شاید نہ کر سکے۔ اس نیلگوں آسمان کے نیچے بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی بقا اور اس کی منفعت کے پیش نظر چاند، سورج دو اہم سیارے ہیں جن کی گردش سے لیل و نہار اور سال کے موسموں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کے علاوہ اس آسمان دنیا کو اللہ نے بے شمار ٹمٹماتے ستاروں سے مزین کر دیا ہے، جو نہ صرف آسمان دنیا کی زینت ہیں بلکہ وہ رات کی تاریکی میں راہ چلتے مسافروں کو راستہ دکھاتے اور صحیح سمت متعین کرنے کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اسی نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، تو اے دیکھنے والے رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا اس میں کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دو بار نظر لوٹا کر دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف عاجز اور تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ستاروں کا فائدہ یوں بیان ہوا ہے، اور ستاروں سے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ ناظرین، چاند کرۂ ارض سے قریبی سیارہ ہے جو لگتا ہے کہ ہم سے نہایت قریب ہمارے سروں پر ایک چھوٹی سی ٹکیا کی مانند معلق ہے۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا حجم اور زمین سے اس کی مسافت کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ چاند ہم سے 2.5 لاکھ میل سے کم دور نہیں۔ اس طرح اس وسیع و عریض زمین سے چاند کے حجم کا موازنہ کیا جائے تو وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے۔ سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض سے 13 لاکھ گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج ہی کی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑے اور سورج سے بے انتہا بلندی پر بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ افق پر ٹمٹمانے والے ستارے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ علم فلکیات کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ساحل پر ریت کی جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ آسمان کی بلندی پر ستاروں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد کوئی اندازہ لگائے کہ آخر یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے۔ کیا یہ انسان کے لیے سزاوار ہے کہ آسمان و زمین کی عظیم بادشاہت والے کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سرنگوں ہو؟ آسمان و زمین کی تخلیق کے مقابلے میں حقیر پانی کی بوند سے پیدا ہونے والے انسان کی کیا حیثیت؟ ارشاد باری تعالی ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ دلائل توحید کے ضمن میں زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت جگہ جگہ قرآن پاک میں دی گئی اور اسے قدرت کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔
کہیں اس کی بلندی اور وسعت و پھیلاؤ کو بیان کیا گیا تو کہیں زمین و آسمان کے درمیان فضائے بسیط میں موجود چاند، سورج اور اس کی گردش سے رات اور دن کی تبدیلی، نیز رات کی تاریکی اور دن کی روشنی اور اس کی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خالق کائنات کی عظمت پر یقین اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی راہ ہموار کی گئی۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن نے بیان کیے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کے دور میں نئی تحقیقات اور انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے۔ علم و سائنس کی ترقی اور تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو کر قدرت کی نشانیوں تک پہنچا، جس کی طرف اشارہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح کیا گیا ہے، عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ ناظرین، آفاق و النفس یعنی عالم آفاق اور خود انسان کی اپنی ذات میں قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب و سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے انکشافات کا مطالعہ کرے اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کرے تو اس کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ اگر تعصب اور ہٹ درمی حائل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا خالق کائنات کی عظمت و بڑائی کا اقرار کر کے اس پر ایمان نہ لائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب میں فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین بام ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت مبارکہ میں رتق اور فتق دو لفظ ہیں، پہلے کے معنی منہ بند ہونا اور ملا ہوا ہونا اور دوسرے کے معنی پھاڑنا کے آتے ہیں۔ آسمان و زمین کے بام ملے جلے ہونے اور پھر انہیں الگ کیے جانے کی تشریح بعض مفسرین یوں کرتے ہیں کہ وہ دونوں ظلمت عدم میں گویا ایک دوسرے سے غیر متمیز تھے، قدرت نے انہیں جدا جدا پیدا کیا، پھر ابتدائی خلق میں بھی وہ منہ بند تھے۔ خالق کائنات نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے زمین و آسمان کے دہانے کھول دیے، اوپر سے بارش برسائی اور زمین سے غلہ اگایا۔ اگر یہ منہ بند ہی رہیں تو کرۂ ارض پر انسانوں کی زندگی اور بقا ناممکن ہو جائے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن دوسری طرف سائنسی تحقیقات نے یہ بات بھی ثابت کی ہے اور ماہرین فلکیات یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ابتدا میں زمین آسمان میں موجود سیاروں میں سے کسی سیارے کا ہی جز تھی جو بعد میں اس سے جدا ہوئی۔ عام انسانی عقل شاید اس کا تصور نہ کر سکے کہ زمین آسمان کا جز یا آسمان کے نیچے فضا میں موجود سیارے بام ملے جلے تھے، لیکن علم و تحقیقات کی روشنی میں فلکیات کے ماہرین سب اس پر متفق اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ اس آیت میں خطاب اہل کفر سے ہے اور ان حقائق کا انکشاف بھی اکثر انہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 53 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق و النفس میں دکھائیں گے، لیکن جسے ہدایت کی طلب نہ ہو وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان کی دولت سے محروم ہی رہتا ہے۔ زمین کی وسعت اور پھیلاؤ اس طرح آسمان کی رفعت و بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آسمان کی بے انتہا بلندی کا ذکر کر کے اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ ناظرین، آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت و پھیلاؤ کے درمیان میزان کا تذکرہ آخر کس مقصد سے ہے؟ لوگوں کو آپس میں عدل و انصاف قائم رکھنے اور نا انصافی یا ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی ترغیب کے ساتھ
اس میزان کی ایک لطیف تشریح مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زمین و آسمان بلکہ ان کے درمیان کی تمام مخلوقات اور فضائے بسیط میں گردش کرنے والے بے شمار سیاروں کے درمیان اپنے علم و حکمت سے ایسا زبردست توازن قائم کر دیا ہے کہ اسی توازن سے ہر چیز اپنی جگہ قائم اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں مشغول ہے۔ اگر اس توازن میں ذرا بھی فرق آ جائے تو اس ساری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو کر رہ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب اور علم والے کا اندازہ مقرر کردہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان پر اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 تا 12 میں بھی 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان مخلوقات کے پیدا کیے جانے کا ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ زبردست غالب اور علم والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ ناظرین، آج علم فلکیات کے ماہرین بھی اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ عالم افلاک جس حکیمانہ و مدبرانہ توازن سے مربوط ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کرۂ ارض پر انسان بلکہ کسی بھی جاندار کی بقا ناممکن ہو جائے۔ ایک حدیث میں زمین و آسمان کے درمیان مسافت بلکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان مسافت، اسی طرح آسمان اور زمین کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر قرار دی گئی ہے، یعنی 500 سال سے جو مسافت طے کی جا سکتی ہے، اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کا وقت رفتار کی کمی بیشی کے سبب مختلف ہوتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس رفتار سے 500 سال کی مسافت مراد ہے، اور سال بھی کون سے مراد ہیں، دنیا کے سال یا آخرت کی تقویم کے سال، جہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 اور 5000 سال کے برابر ہے۔ اس حیرت انگیز کائنات کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جبین نیاز خم کرنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔